one of the greatest tales of survival at sea. Beaten by sun and salt, struggling to stay alive. کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم جس انسان کی سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ اس کی سٹوری سن کر خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ یہ شخص دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان تھا یا پھر دنیا کا سب سے بد قسمت ترین انسان تھا، کیونکہ یہ شخص دنیا کے سب سے بڑے پیسیفک اوشن میں تقریباً 438 دن یعنی 1.25 سال تک کھو جانے کے بعد وہاں سے زندہ بچ کر نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن جب یہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر پہنچا تو اب تک نہ تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اور نہ تب تک یہ آدمی سوچ سکتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کی قسمت آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ دوستو یہ سٹوری بہت ہی فیسینیٹنگ ہونے والی ہے، تو سٹوری کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو یہ کل 2 لوگ تھے، جن میں سے ایک کا نام جوسی سلواڈور الورنگا تھا، جو کہ وہاں سے زندہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوا، اور دوسرا اس کا ساتھی تھا جس کا نام کوروڈوبا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور پیسیفک اوشن میں مچھلیاں پکڑنے جانا تھا، اور ان کی فشنگ کا دورانیہ تقریباً 30 گھنٹے کا ہونے والا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو ان کو پہلے سے پتا تھا کہ سمندر میں 1 سے 2 دن بعد ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، لیکن ان کا پلان یہ تھا کہ یہ سمندر میں طوفان آنے سے پہلے اپنی فشنگ کمپلیٹ کر کے واپس آ جائیں گے، اور یہ ان کے لیے ایک گولڈن چانس بھی تھا، کیونکہ اگر سمندر میں طوفان آتا تو اس کی وجہ سے سمندر میں 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ مچھلیاں پکڑنا بالکل ناممکن ہوتا، اور یہ لوگ جو طوفان سے پہلے تقریباً 30 گھنٹے کی فشنگ کرتے، یہ ان کے 1 ہفتے کے راشن کے لیے کافی ہوتی۔ اب یہ لوگ 17 نومبر 2012 کی رات کو میکسیکو کی ایک کوسٹ سٹازل سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور پیسیفک اوشن میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے سفر کرنے کے بعد آخر کار یہ اپنے اس ڈیسائیڈڈ مقام پر پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے فشنگ کرنی تھی، اور وہاں پر جا کر انہوں نے فشنگ کرنا شروع کر دی۔ دوستو یاد رہے کہ اس وقت ان کے پاس جو بوٹ تھی وہ ایک بہت ہی چھوٹی تقریباً 23 فٹ لمبی بوٹ تھی، اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا صرف انجن لگا ہوا تھا۔ اس کے اوپر نہ تو کوئی چھت یا کنوپی تھی جو ان کو بارش اور دھوپ سے پروٹیکٹ کر سکے۔ ان کے پاس کھانا اور راشن بھی تقریباً 1 دن کا ہی تھا، کیونکہ ان کا پلان تھا کہ تقریباً 30 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنی فشنگ کمپلیٹ کر کے واپس کوسٹ پر پہنچنا ہے، اور رات کے تقریباً 2 بجے تک انہوں نے کافی زیادہ مچھلیاں پکڑ بھی لی تھی جو انہوں نے اپنی بوٹ کے اندر ایک چھوٹے سے ریفریجریٹر کے اندر سٹور کر رکھی تھی۔ پھر رات کے تقریباً 2 بج کر کچھ منٹس پر ان کی امیدوں کے بالکل برعکس ان کو ایک بہت بڑے سمندری طوفان نے آ کر ہٹ کر دیا۔ اب ان کے پاس جان بچانے کا ایک ہی آپشن تھا کہ یہ اپنی چھوٹی سی بوٹس کے اندر سے فالتو سامان یا بھاری سامان کو نکال کر سمندر کے اندر پھینک دیں اور تیزی سے بوٹ کو کوسٹ کی جانب بھگانا شروع کریں۔ دوستو پھر انہوں نے بالکل ایسے ہی کیا، انہوں نے اپنا ریفریجریٹر اور جو مچھلیاں انہوں نے پکڑی ہوئی تھی وہ سمندر کے اندر پھینکی، اور باقی جو بھی فالتو بھاری سامان تھا اسے بھی سمندر کے اندر پھینک دیا، اور پھر واپسی کی طرف بوٹ کو فل سپیڈ سے بھگانا شروع کیا۔ آخر کار سمندر میں بہت بڑی لہروں سے لڑتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے بوٹ کو فل سپیڈ سے بھگانے کے بعد یہ اپنی کوسٹ کے بالکل اتنا نزدیک پہنچ چکے تھے کہ ان کو اپنا گاؤں نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس علاقے میں یہ تب پہنچ چکے تھے وہ ان کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے تقریباً 24 کلومیٹر ہی دور تھا، لیکن وہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر اچانک وہاں پر آ کے ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک چھوٹا سا ریڈیو تھا جس سے انہوں نے اپنی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کیا اور انہیں SOS کال دی کہ ہمیں آ کر یہاں سے بچائیں۔ ان کے باس نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ٹیم بھی بھیجی ان کو بچانے کے لیے، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد بہت بڑی لہروں نے ان کو آ کر گھیر لیا اور آہستہ گہرے سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ جب تک وہ ٹیم وہاں پر پہنچی تھی تب تک یہ وہاں سے کافی زیادہ کلومیٹر دور گہرے سمندر میں آ چکے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر ان کو ڈھونڈا اور پھر وہ واپس چلے گئے کہ وہ لوگ سمندر میں ڈوب کر مر چکے ہوں گے۔ تو پھر سمندر کی بڑی لہروں نے ان کو سمندر کے اندر اس قدر تک دھکیلا، یہ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ یا اپنی کوسٹ سے تقریباً 500 کلومیٹر دور سمندر کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں پر نہ تو کبھی کوئی بحری جہاز زیادہ تر گزرتے تھے، نہ کوئی اور سسٹم تھا جس کی وجہ سے یہ بحر کی دنیا کے ساتھ رابطہ کر سکیں اور وہاں سے بچ کے نکل سکیں۔
اس وقت تک ان کے پاس سے کھانا بھی بالکل ختم ہو چکا تھا اور پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر ان لوگوں نے بھوک کے مارے وہاں سے چھوٹی موٹی مچھلیاں پکڑ کر ان کا کچا گوشت کھا کر اپنا پیٹ بھرا اور سمندر میں موجود کوئی پلاسٹک کی بوتلیں اکٹھی کر کے بارش کا پانی ان میں جمع کیا اور وہ پینا شروع کر دیا۔ دوستو پھر دن یوں ہی گزرتے گئے اور تقریباً ان کے کھو جانے کے 2 مہینے بعد ان کو ایک بحری جہاز نظر آیا، جسے انہوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر اور آوازیں دے دے کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس میں بیٹھا ہوا عملہ ان کو دیکھ لے اور ان کو آ کر ریسکیو کر لے یا بچا لے۔ لیکن دوستو ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس عملے نے بھی ان کو نہیں دیکھا اور ان کے پاس سے گزر کر آگے چلے گئے۔ اب ان کو جو آخری امید بچ جانے کی نظر آئی تھی وہ بھی دم توڑ چکی تھی۔ اس کے بعد پھر دن گزرتے گئے اور ہفتوں میں بدلتے گئے اور ہفتے پھر مہینوں میں بدلتے گئے، اور پھر 4 مہینے بعد الورنگا کے دوسرے ساتھی نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا، کیونکہ آپ لوگ خود ہی سوچیں کہ ایک انسان کچا ماس کب تک کھا سکتا ہے۔ اس نے پھر ہمت ہار کر کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ ہی دنوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ الورنگا نامی آدمی دنیا کے سب سے بڑے سمندر کے اندر اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ پھر یہ کئی مہینوں تک یہ جنگ لڑتا رہا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ کافی دیر تک سمندر کے اندر بارشیں نہیں ہوتی تھی تو اس کے پاس سے پانی بالکل ختم ہو جاتا تھا، تو پھر یہ کچھووں کا خون پی کر اور اپنا یورین پی کر کئی دفعہ گزارا کرتا تھا۔ پھر تقریباً آخر کار 14 مہینوں بعد جب یہ رات کو کشتی کے اندر سویا، جب صبح اٹھا تو اس نے اپنے آس پاس ناریل تیرتے ہوئے دیکھے۔ اب یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے آس پاس کوئی قریبی آئرلینڈ موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ آئرلینڈ مارشل آئرلینڈز میں سے ایک آئرلینڈ ہے جس کو ایبون ایٹول کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ چھوٹا سا آئرلینڈ ہے، اور یہ اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے تقریباً 11,000 کلومیٹر دور ہے۔ یعنی یہ 14 مہینوں میں اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11,000 کلومیٹر دور سمندر میں پہنچ چکا تھا۔ اب اس کے پاس اس آئرلینڈ پر پہنچنے کے لیے نہ تو کوئی چپو تھے جن سے یہ کشتی چلا کر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ پھر آخر کار اس نے اپنی کشتی چھوڑ دی اور تیر کر مشکل سے یہ اس آئرلینڈ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہاں پر موجود کچھ لوکلز نے اسے گھر پہنچنے میں مدد کی۔ آخر کار یہ 2014 کو اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب یہ اپنے گھر پہنچا پھر کچھ مہینوں بعد اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس کی فیملی نے اس کے اوپر ایک کیس کر دیا کہ اس نے اپنے اس ساتھی کو بھوک کی وجہ سے مار کر کھایا ہے، اس نے خودکشی نہیں کی۔ اس کیس کی وجہ سے اسے بعد میں جیل بھی جانا پڑا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی فیسینیٹنگ سٹوری بہت ہی اچھی لگی ہوگی، اور اب آپ لوگ ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تھا یا پھر سب سے بدقسمت انسان تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔